شیر شاہ سوری ہندوستان کے ایک ایسے بلند پایا بادشاہ ہوئے ہیں جس پر ہندوستان بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ جہاں بانی اور فرمانروائی کی جو صفات شیر شاہ سوری میں موجود تھیں وہ ہندوستان کے کسی دوسرے بادشاہ میں مشکل سے ہی مل سکتی ہیں۔ وہ ایک بہادر سپاہی اور لائق ترین جرنیل تھے جنہوں نے چھوٹی سی حیثیت سے ترقی کر کے بلند ترین درجہ حاصل کیا تھا۔ جنگ کا نقشہ بنانے میں ان کو کمال حاصل تھا۔ وہ اگرچہ ایک صادق القول اور مضبوط کریکٹر کے انسان تھے، لیکن جنگ میں اپنے دشمن کو دھوکہ اور فریب دینا کوئی گناہ نہیں خیال کرتے تھے۔ چنانچہ شیر شاہ سوری کی بے نظیر جنگی قابلیت کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ انہوں نے مغلیہ حکومت کو فنا کر کے اس کے کھنڈروں پر نئے سرے سے پٹھان حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ فوج کی کمان خود کرتے تھے اور خطرناک سے خطرناک مورچوں پر ایک معمولی سپاہی کی طرح لڑتے تھے۔ ان کا طریقہ جنگ یہ تھا کہ وہ ہر مورچے پر کچا قلعہ یا حصار بنا کر جنگ کرتے تھے۔ ریت کی بوریوں سے حصار بنانا شیر شاہ سوری کے زمانے کی ہی ایجاد تھی۔ وہ جنگ میں صرف تیر اور تلواروں کے قائل نہ تھے، بلکہ توڑے دار بندوقوں سے اور توپ خانوں سے انہوں نے اپنے تمام لشکر کو آراستہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ان کا لشکر اپنے زمانے کے لحاظ سے جدید ترین اور خطرناک ترین ہتھیاروں سے مسلح ہوتا تھا۔ شیر شاہ سوری نے سڑکوں، صحراؤں اور قلعوں کی تعمیر میں نمایاں حصہ لیا۔ انہوں نے ملک کے مختلف گوشوں میں بے شمار قلعے تعمیر کروائے تاکہ اگر ملک میں کوئی ہنگامہ ہو تو ان قلعوں میں عوام کو پناہ دی جا سکے اور ان قلعوں سے دشمن کا مقابلہ بھی کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری نے 4 بڑی بڑی سڑکیں بنوائیں۔ ایک سڑک پشاور سے لے کر سنار گاؤں تک، دوسری سڑک آگرہ سے لے کر برہان پور تک جو دکن کی سرحد پر واقع تھا، تیسری سڑک آگرہ سے جودھ پور اور چتوڑ گڑھ تک، چوتھی سڑک لاہور سے ملتان تک، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سڑکیں انہوں نے تیار کروائی تھیں۔ سڑکوں کی دونوں طرف پھلدار درخت لگوائے گئے جن سے سایہ بھی ہو اور مسافر اپنا کھانا بھی حاصل کر سکیں۔ ہر 2 کوس کے بعد کنویں اور سرائیں تعمیر کروائی گئیں۔ ہر سرائے میں ہندو اور مسلمان کے ٹھہرنے کے لیے الگ الگ مکانات بنوائے گئے اور دروازوں پر پانی کی سبیل لگی رہتی تھی۔ شیر شاہ سوری اپنے دشمنوں کے لیے بڑے سخت گیر تھے، لیکن جب کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کے پاس آ جاتا تو اس کے ساتھ نرمی اور مروت کا سلوک کرتے تھے۔ وہ تلوار اور مروت دونوں چیزوں سے حکومت کرنا جانتے تھے۔ افغانوں پر وہ بے حد مہربان تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے ہر چھوٹے بڑے افغان کو اتنی دولت دی کہ تقریباً سب کے سب مالدار ہو گئے۔ غیر افغانیوں کے ساتھ بھی شیر شاہ سوری نے ہمیشہ محبت اور مروت کا سلوک کیا۔ شیر شاہ سوری فرقہ پرستی سے ہمیشہ دور رہے۔ اگر انہوں نے پورن مل جیسے مسلمان دشمن کے ساتھ سخت ترین سلوک کیا تو انہوں نے خود اپنے بیٹے عادل خان کو بھی سخت ترین سزا دی تھی، جس نے ایک ہندو عورت کی توہین کی تھی۔ شیر شاہ سوری کی رعایا میں چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلمان، تمام کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری نے مختصر سے عرصے میں مغلوں کو ہندوستان سے نکال کر ایک نہایت مضبوط اور باقاعدہ پٹھان حکومت قائم کی، لیکن اس حکومت کو سنبھالنے میں شیر شاہ سوری کے جانشین کس طرح ناکام ہوئے اس کا اندازہ ہم چند واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ جس وقت شیر شاہ سوری نے وفات پائی تو ان کا بیٹا اور ولی عہد عادل خان اور چھوٹا بیٹا جلال خان دونوں ہی ان سے دور تھے۔ عادل خان رنتھم پور میں تھا اور دوسرا بیٹا جلال خان قصبہ ریوان ضلع بھٹہ میں تھا۔ امراء نے اس خیال سے کہ عادل خان دور ہے اور کسی نہ کسی کی تخت نشینی ضروری ہے، چھوٹے بیٹے جلال خان کو بلوا لیا اور اسے کالنجر کے قلعے میں تخت نشین کرا دیا۔ جلال خان نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنا لقب سلیم شاہ یا بعض مورخین کے مطابق اسلام شاہ اختیار کیا۔ اسلام شاہ نے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے کالنجر کے راجہ کو قید سے نکلوا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اسلام شاہ نے فوج میں انعامات تقسیم کیے اور اپنے والد شیر شاہ سوری کے بعد قوانین میں ترمیم کی اور بعد کو تو بالکل ہی منسوخ کر دیا۔
یعنی اسلام شاہ نے تقریباً اس سارے نظام حکومت کو بدل کر رکھ دیا جس کو اس کے باپ نے بڑی مشکل سے قائم کیا تھا۔ اسلام شاہ کی شہزادگی کے زمانے میں اس کے پاس 6000 سوار تھے۔ اس نے تخت نشین ہونے کے بعد ان 6000 کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا اور ان کو بہت سارا مال و دولت دیا، جس کی وجہ سے شیر شاہ سوری کی دوسری فوج اور سرداروں میں ناگواری پھیل گئی اور اس طرح فوج اسلام شاہ کے خلاف ہو گئی۔ تخت نشینی کے بعد اسلام شاہ کالنجر سے آگرہ آیا اور آگرہ آنے کے بعد اس نے اپنے بڑے بھائی عادل خان کو آگرہ بلایا تاکہ اس کو قید کر سکے، لیکن عادل خان بھی اکیلا نہیں تھا بلکہ پورا لشکر لے کر آیا تھا، جس کی وجہ سے اسلام شاہ کو اپنے بھائی پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ آخرکار اسلام شاہ نے بیانہ میں اپنے بھائی عادل خان کو جاگیر دے کر رخصت کر دیا۔ اسلام شاہ کا طرز عمل اپنے امرائے سلطنت کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا۔ بعد امرائے سلطنت پر تو اسلام شاہ کو شک تھا کہ وہ عادل خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور بعد امرائے سلطنت سے وہ اس لیے ناراض تھا کہ وہ شیر شاہ سوری کے زمانے کے تھے۔ چنانچہ امرائے سلطنت کے ساتھ اس بے اعتمادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر امرائے سلطنت اسلام شاہ کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے عادل خان کو آگرہ پر حملے کی دعوت دی۔ چنانچہ عادل خان اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ کے قریب سیکری میں آ گیا۔ اسلام شاہ نے آگرہ سے باہر نکل کر عادل خان کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی۔ اس کے بعد اسلام شاہ کے لشکر کا مقابلہ امرائے سلطنت میں خواص خان اور عیسیٰ خان کے لشکروں سے ہوا۔ ان دونوں کو بھی شکست ہوئی۔ امرائے سلطنت کی اس کھلی بغاوت کے بعد اسلام شاہ امرائے سلطنت کا جانی دشمن ہو گیا۔ اس نے بعد کو تو قتل کروا دیا اور بعد کو قید میں ڈال دیا۔ شجاعت خان حاکم مالوا اور اعظم ہمایوں حاکم پنجاب بھی اسلام شاہ کے مخالف ہو گئے۔ اسلام شاہ نے ہر چند کوشش کی کہ ان دونوں کو آگرہ بلا کر گرفتار کر لیا جائے، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسلام شاہ کو آگرہ میں یہ اطلاع ملی کہ خواص خان، اعظم ہمایوں اور دوسرے امرائے سلطنت لاہور میں بیٹھ کر آگرہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر اسلام شاہ ایک بڑا لشکر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ خواص خان تو اسلام شاہ کے مقابلے پر نہیں آیا، مگر دوسرے امرائے سلطنت کو اسلام شاہ کے مقابلے میں شکست کھانی پڑی۔ اسلام شاہ نے وہاں نیازی پٹھانوں کو بری طرح قتل کیا اور اس کے بعد وہ گوالیار واپس آ گیا۔ گوالیار اسلام شاہ کو بے حد پسند تھا۔ اس کا زیادہ وقت گوالیار میں ہی گزرتا تھا۔ اسلام شاہ گوالیار میں تھا کہ تاج خان نے خواص خان کا سر کاٹ کر اسے وہاں پر بھیج دیا۔ خواص خان شیر شاہ سوری کی فوج کا افسر اعلیٰ تھا۔ شیر شاہ سوری کی حکومت کے قیام میں سب سے زیادہ خواص خان کا ہی حصہ تھا، لیکن اسلام شاہ نے اسے بھی ختم کروا دیا تھا۔ امرائے سلطنت کے ساتھ اسلام شاہ کے اس سلوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام شاہ کے خلاف پٹھانوں میں نفرت بڑھتی چلی گئی۔ شجاعت خان، جس پر بظاہر اسلام شاہ ابھی تک مہربان تھا، اس پر قاتلانہ حملہ ہوا اور عام طور پر یہ مشہور ہو گیا کہ یہ حملہ اسلام شاہ نے ہی کروایا ہے۔ اس کے بعد اسلام شاہ نے مالوا کا علاقہ بھی شجاعت خان سے چھین لیا، لیکن بعد میں یہ علاقہ اس کو واپس کر دیا۔ دوسری طرف پنجاب میں ہمایوں اعظم نے اسلام شاہ کے خلاف شدید بغاوت کھڑی کر دی، لیکن اسلام شاہ نے پنجاب جا کر اس بغاوت کو بھی دبا دیا اور نیازی پٹھانوں کا دشمن ہو گیا۔ یہ دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ کئی مرتبہ پٹھانوں نے اسلام شاہ کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، مگر خوش قسمتی سے وہ ہر مرتبہ بچ گیا۔ اس کے بعد اسلام شاہ نے نیازی پٹھانوں کو بری طرح کچلا، یہاں تک کہ ان کی طاقت ختم کر دی، لیکن اس کے ساتھ اس کی مخالفت ملک کے ہر کونے میں بڑھتی چلی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغل بادشاہ ہمایوں طاقت پکڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے بھائی مرزا کامران کو کابل میں شکست دے کر ہندوستان کی طرف بھگا دیا تھا۔ مرزا کامران کابل سے فرار ہونے کے بعد سیدھا اسلام شاہ کے پاس آیا، لیکن اسلام شاہ نے اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ اسے ایک حد تک نظر بند کر دیا۔
مرزا کامران تو اس امید پر آیا تھا کہ اسلام شاہ کی مدد سے دوبارہ کابل کے تخت پر قبضہ جما لے گا، لیکن جب اس نے اسلام شاہ کی بے رخی دیکھی تو فرار ہونے کی تدابیر سوچنے لگا۔ آخر ایک رات کو وہ بھرکا اوڑھ کر نکل گیا اور فرار ہو گیا۔ کامران کے فرار ہونے کے بعد اسلام شاہ کو اطلاع ملی کہ ہمایوں لشکر لے کر ہندوستان کی طرف آ رہا ہے، تو اسلام شاہ بھی لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ لیکن بعد میں اسلام شاہ کو یہ معلوم ہوا کہ ہمایوں اٹک تک آنے کے بعد واپس کابل چلا گیا ہے۔ اپنی حکومت کے آخری زمانے میں تو اسلام شاہ کی امرائے سلطنت سے بدگمانی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اگر ذرا بھی کسی سے امید مخالفت یا سازش کا شبہ ہوتا تو اس کا قتل کرا دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے سالے کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار تھا، مگر اپنی بیوی کے کہنے پر اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہارا بھائی زندہ رہا تو تم اپنے بیٹے فیروز سے ہاتھ دھو لو گی، کیونکہ یہ اس کو قتل کر دے گا۔ اسلام شاہ ایک اچھا سپاہی ضرور تھا، اسی لیے وہ پٹھانوں کی مخالفت کے باوجود بھی تخت پر جمع رہا، لیکن وہ اچھا سیاستدان نہیں تھا، چنانچہ اس نے ہر طرف اپنے دشمن پیدا کر لیے تھے۔ اگر بہادر سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام شاہ سیاستدان بھی ہوتا تو شیر شاہ سوری کی مضبوط حکومت اس کے دور میں خوب ترقی کرتی، لیکن اس کی ساری طاقت اپنے ہی ہم قوم پٹھانوں کو کچلنے میں صرف ہو گئی، جس کی وجہ سے شیر شاہ سوری کی قائم کردہ سوری حکومت بھی کمزور ہو گئی۔ اسلام شاہ کی وفات کے بعد امرائے سلطنت نے اسلام شاہ کے کمسن بیٹے فیروز شاہ کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن اسلام شاہ کے سالے اور چچا زد بھائی مبارز خان محمد شاہ نے اسلام شاہ کے بیٹے فیروز شاہ کو قتل کیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا لقب عادل شاہ اختیار کیا۔ یہ انتہا درجے کا عیاش، جاہل اور کینہ پرور شخص تھا، چنانچہ اس نے تخت پر بیٹھنے کے چند ہی روز بعد فضول خرچی عیاشی پر سارا خزانہ لوٹانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے امرائے سلطنت کی جاگیروں پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے۔ اس کی حکومت میں تمام بڑے بڑے عہدوں پر ادنا طبقے کے لوگ قابض تھے۔ ہیمو بقال کا عروج بھی اسی بادشاہ کے عہد حکومت میں ہوا۔ عادل خان نے ہیمو بقال کو وزارت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ سپہ سالاری کا عہدہ بھی عطا کیا تھا۔ محمد شاہ عادل کی نااہلیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی مضبوط حکومت پاش پاش ہو گئی، اور اس مضبوط حکومت کے ٹکڑے ہونے کے بعد یہ 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ محمد شاہ عادل کے بہنوئی ابراہیم خان نے دہلی اور آگرہ میں بغاوت کر کے دہلی، آگرہ اور کالپی میں اپنی حکومت قائم کر لی، اور عادل شاہ فرار ہو کر چنار کے قلعے میں چلا گیا۔ عادل خان نے بہار، جونپور، گنگا کے مشرقی علاقے کے بڑے حصے پر اپنی نئی بادشاہت قائم کر لی۔ عادل خان کا دوسرا بہنوئی سکندر سور سلطان سکندر شاہ کا لقب اختیار کرنے کے بعد پنجاب کا بادشاہ بن گیا۔ عادل خان کا تیسرا بہنوئی سلطان محمد شاہ سور کا لقب اختیار کر کے بنگال میں فرمانروائی کرنے لگا۔ شجاعت خان، جسے سجاول خان بھی کہتے ہیں، وہ مالوا کا حکمران بن گیا۔ ان 5 حکومتوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بے شمار حکومتیں خود مختار ہو گئیں اور سارے ملک میں بدنظمی پھیل گئی۔ غرض یہ کہ جو پٹھان جہاں حکمران تھا وہ مرکز کے کمزور ہونے کے بعد خود مختار بن گیا۔ اس کے بعد ان نام نہاد خانہ ساز پٹھان بادشاہوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس نے شیر شاہ سوری کی قائم کردہ سلطنت کو فنا کر کے رکھ دیا۔ دوسری طرف ہمایوں، جو کابل کو پہلے ہی فتح کر چکا تھا، جب اس نے دیکھا کہ شیر شاہ سوری کی حکومت بالکل کمزور ہو چکی ہے تو اس نے ہندوستان پر حملہ کر دیا اور 1555 عیسوی میں پنجاب تک پہنچ گیا۔ سرہند میں ہمایوں کے لشکر نے سکندر شاہ سور کو شکست دینے کے بعد پہلے تو دہلی کو فتح کیا اور اس کے بعد آگرہ پر بھی قبضہ جما لیا۔ محمد شاہ عادل نے جب یہ دیکھا کہ ہندوستان کی حکومت کا پرانا دعوے دار ہمایوں دہلی اور آگرہ پر قابض ہو چکا ہے تو اس نے اپنے وزیر ہیمو بقال کے مشورے سے چنار کے قلعے میں آ کر نیا لشکر بھرتی کرنا شروع کر دیا
تاکہ اس لشکر کے ذریعے ہمایوں کو آگرہ اور دہلی سے نکالا جا سکے۔ ابھی عادل شاہ محمد ہمایوں کے مقابلے کے لیے جنگی تیاریوں میں مصروف تھا کہ اسے اچانک یہ اطلاع ملی کہ ہمایوں انتقال کر چکا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی محمد شاہ عادل اور ہیمو بقال کے حوصلے بڑھ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب مغلوں کو آگرہ اور دہلی سے نکالنا بہت آسان ہے۔ ہیمو بقال نے احمد شاہ کو تو چنار کے قلعے میں چھوڑا کیونکہ یہاں پٹھانوں کی بغاوت کا اندیشہ تھا، اور خود وہ 1000 ہاتھی اور 50,000 سوار لے کر مغلوں کے مقابلے کے لیے آگرہ کی جانب آگے بڑھا۔ مغلیہ فوج کے سردار سکندر خان ازبک اور دوسرے مغل افسروں نے ہیمو بقال کے عظیم الشان لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ مغلوں کی فوج ہیمو بقال کے لشکر کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی، لہذا مغلوں نے یہ سوچا کہ ہیمو بقال سے لڑنا بے سود ہے۔ چنانچہ مغل فوج بغیر لڑے 1556 عیسوی میں آگرہ چھوڑ کر دہلی چلی گئی۔ ہیمو نے آگرہ سے آگے بڑھ کر دہلی میں مرزا تردی بیگ کو شکست دی اور تردی بیگ کو پنجاب کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہیمو نے دہلی پر قبضہ جما لیا اور اس کے بعد ہیمو بقال مغلوں کی سرکوبی کے لیے پنجاب کی طرف آگے بڑھا۔ راستے میں پانی پت کے میدان میں ہیمو بقال کا مقابلہ بیرم خان سے ہوا۔ اس جنگ میں ہیمو بقال کی آنکھ میں تیر لگا اور وہ گرفتار ہو گیا۔ بیرم خان نے اسے فوراً قتل کر دیا۔ شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں پٹھانوں کی جس حکومت کو از سر نو زندہ کیا تھا وہ اس لڑائی کے بعد پانی پت کے میدان میں ختم ہو گئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پٹھانوں کی سابقہ حکومت بھی ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد پانی پت کے میدان میں ختم ہوئی تھی، اور یہ جدید پٹھان حکومت بھی پانی پت کے میدان میں دفن ہو گئی۔ پٹھانوں کی سابقہ حکومت کو بھی مغلوں نے ختم کیا تھا، اور جدید پٹھان حکومت کا خاتمہ بھی مغلوں کے ہاتھوں سے ہی ہوا۔